السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ نماز کے احکام و مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے درسوں میں ہم نے کیفیۃ الصلاۃ یعنی نماز کا طریقہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو ہم نے شروع کیا تھا۔ پچھلے درس کی جو آخری گفتگو تھی اس میں نماز شروع کرنے کے بعد ثنا کو ذکر کیا تھا، ثنا کو کیسے پڑھنا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ثنا کے بعد قرات کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ جب آپ نے ثنا پڑھ لی تو ثنا پڑھنے کے بعد اب آپ نے قرات کرنی ہے۔ قرات سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سنن ابی داؤد۔ میں سننے والے جاننے والے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود سے، اس کے وسوسے سے، برے خیالات سے، اس کی پھونک یعنی کبر و غرور سے اور اس کے جادو سے۔ اس کے بعد پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صحیح بخاری۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تعوذ پڑھنا یعنی اعوذ باللہ پڑھنا لازمی ہے۔ بعد کے بارے میں اختلاف ہے، نہ پڑھنا بہتر ہے، اس لیے کہ آپ نماز کے اندر بعد میں داخل ہوئے ہیں، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو بغیر کچھ دیر خاموش رہے سورہ فاتحہ سے قرات شروع کرتے تھے، صحیح مسلم۔ لیکن جماعت میں قیام کے بعد ملا ہے اور تعوذ نہیں پڑھ سکا تو پھر جب قیام کے لیے کھڑا ہوگا تو تعوذ پڑھے گا، کیونکہ ایک دفعہ تعوذ پڑھنا یعنی اعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جب سورہ فاتحہ مکمل کر لی تو بعد میں آمین کہا جائے گا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سب جہانوں کا، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک ہے جزا و سزا کے دن کا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ گمراہ ہیں۔ ہر نمازی ہر حالت میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھے گا، خواہ امام ہو، مقتدی ہو، فرض نماز ہو، سنت ہو، نوافل ہو، وتر ہو، مقتدی ہو یا اکیلا ہو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری۔ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔
سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ یہ جہری یعنی اونچی آواز میں پڑھنا بھی ثابت ہے، اور سری یعنی خاموشی سے پڑھنا بھی ثابت ہے۔ سنن نسائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔